بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ پاکستان میں جو موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا تو قطعی یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور ایک حکومت اسٹیبل گورنمنٹ بنے جو کہ اس ملک کو اب سنبھالا دے سکے، جو کہ آخری سانسیں سمجھ لیں معیشت جو ہے وہ لے رہی ہے۔ اور کسی وقت بھی ہمارے پاس اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 5 کچھ سم تھنگ رہ گئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس لوگوں کی دی ہوئی امانت، ایک چین نے ہمیں $3 ارب دیے تھے، ایک سعودی عرب نے، جو کہ صرف اس بات کے لیے دیے تھے کہ اس کو آپ نے خرچ نہیں کرنا، اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان سود بھی ادا کر رہی ہے۔ اس میں سے بھی یہ ڈاکو، یہ لٹورے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اس میں سے بھی ہاتھ صاف کر گئی اور اس میں سے 30-40 کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ آج آرمی چیف عاصم منیر صاحب سعودی عرب کے دورے پہ صرف اس وجہ سے گئے ہیں کہ شاید سعودی عرب سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مگر اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن، جو کہ یہ بھی حکومت کی ناپاک کوشش اور ناپاک سازش تھی، جو کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے۔ 31 دسمبر کو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہ الیکشن کرانے تھے، مگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ایک حد تک ہوئے کہ الیکشن التوا میں پڑ گیا، جبکہ ساری تیاریاں کمپلیٹ ہیں اور سارے معاملات بیلٹ پیپر تک چھپ گئے ہیں، مگر الیکشن کے شیڈول تک آ چکا ہے، مگر ابھی تک ڈیٹ الیکشن کمشنر نے اناؤنس نہیں کی ہے۔ کون ہے اس کے پیچھے، کون لوگ ہیں، کیونکہ الیکشن کمشنر پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس رجیم چینج گورنمنٹ جس کا سربراہ وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، وہ قطعی یہ نہیں چاہتا، کیونکہ مسلم لیگ نون کو آصف زرداری نے اس قابل نہیں چھوڑا اپنی حرکتیں اور اپنی چالوں سے، اس کو بیڑا غرق کر دیا ہے نون لیگ کا۔ اب گلیوں اور چوراہوں میں تک جانے کے لیے اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ قوم ان کو سمجھ چکی ہے، ان کی چوریوں کو، ان کی ڈکیتیوں کو، ان کی ملک دشمن پالیسیوں کو، کیونکہ یہ ان کو اگر غدار وطن کہا جائے تو اس سے کم نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بھی کم ہیں کہ انہوں نے جو ریٹائرڈ باجوہ کے ساتھ مل کے جو سازش کی رجیم چینج کی، صرف عمران خان کی گورنمنٹ اس لیے ہٹائی گئی اور طرح طرح کی ریلیاں نکالی گئی، لانگ مارچ کیے گئے، فضل الرحمان نے بھی کیا، بلاول نے بھی کیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی لانگ مارچ کیا کہ عمران خان نے تو مروا دیا، عمران خان نے تو مہنگائی اتنی کر دی ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، طرح طرح کی پروپیگنڈا۔ اور باجوہ کو جا کے بتایا جاتا تھا کہ عمران خان کی تو مقبولیت ہی نہیں ہے، عمران خان تو ختم ہو گیا، عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا جائے، عمران خان پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سازش تیار کی گئی ایک بند کمرے میں، ڈرائنگ روم میں باجوہ کے ساتھ بیٹھ کے۔ بالآخر 9 اپریل کو عمران خان کا اقتدار ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی ناپاک سازشیں اور ناپاک عزائم جو یہ لے کے آئے تھے، مہنگائی تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل تو انہیں اپنے NRO لینے تھے، جو کہ عمران خان صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جس وقت اس کی گرے لسٹ اور وائٹ لسٹ میں کا چکر چل رہا تھا، اس وقت پاکستان کو وہ وائٹ لسٹ میں لانا تھا، اس وقت یہ اپوزیشن تھی۔ اس وقت آج کی جو رجیم چینج گورنمنٹ ہے، یہ اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی اور اپوزیشن تھی، تو یہ عمران خان کو جب بات ہوتی تھی یہ بلیک میل کرتے تھے کہ ٹھیک ہے جی
ہمیں NRO2 دے دیں، ہم آپ کی اس گرے لسٹ کی اور وائٹ لسٹ کے جو یہ فیڈ اپ میں جا کے اب ہم تیار ہیں اس کی حمایت کرنے کو۔ عمران خان ڈٹا رہا اپنی اس پہ، اور اس نے ان کی ایک نہیں چلنے دی، ایک نہیں سنی، اور فیڈ اپ بالآخر کار پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا۔ تو یہ وہاں بھی اس کے بعد انہوں نے 9 اپریل کو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اس میں کامیاب ہو گئے، عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی اور یہ اقتدار میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہر حربہ جب اقتدار انہوں نے سنبھالا اور عمران خان کو جس وقت نکالا گیا، اس وقت پبلک اپنے گھروں سے نکل آئی، اور عمران خان تو اپنی ڈائری لے کے سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنے ایک بنی گالا اپنی رہائش گاہ پہ جا کے بیٹھ گئے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ٹی وی دیکھا، موبائل چیک کیا، تو اس پہ پبلک بے درے گھروں سے نکل آئی عمران خان کی حمایت میں۔ یہ جو بھی کھیل کھیلا باجوہ نے یا اس کے حواریوں نے، اور یہ رجیم چینج، یہ جو میر جعفر اور میر صادق جتنے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، انہوں نے ان کی کیلکولیشن غلط تھی، انہوں نے اسسمنٹ غلط کیا عمران خان کو۔ یہی کہتے رہے کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی، عمران خان کو اب ظاہر ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو گئی ہے اور عمران خان کے ساتھ اب پبلک نہیں ہے بالکل۔ مگر جب 9 اپریل کو رجیم چینج آپریشن ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی، اس کے بعد باجوہ سمیت پورے اتحادی ٹولے کو یہ پتہ لگا کہ عمران خان کے ساتھ تو پبلک ابھی بھی بہت وہی اسی حساب سے رجیم چینج، جبکہ ڈرائنگ روم میں جا کے باجوہ کو یہی بتایا گیا، وہ بھی مس کیلکولیشن کرتا رہا کہ عمران خان کی اب وہ پاپولیشن نہیں رہی۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا 10 اپریل کی رات کو جس طرح پبلک باہر نکلی ہے، تو ان کے اوسان خطا ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو پبلک اس سے زیادہ اس کے ساتھ نکل آئی ہے باہر اور اس کی حمایت میں۔ اس کے بعد انہوں نے نت نئے جتن شروع کر دیے، اس کو طرح طرح کے کیسز میں پھنسایا، اس کے اوپر FIR کاٹی گئی، اخبار والوں سے، ٹی وی چینل والوں کے ساتھ الگ، ان کے ساتھ اینکر پرسنس کے ساتھ الگ زیادتی کی تھی، تشدد کیا جاتا رہا۔ یعنی ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ عمران خان کو اور اس کے حمایت کرنے والوں کو کسی طریقے سے ناک آؤٹ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو نااہل کر دیا جائے۔ بہرحال وہ اپنی اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر بلدیاتی الیکشن آیا اسلام آباد کا، اس پہ انہوں نے، وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ایک سازش رچائی اور اس سازش میں یہ ایک حد تک کامیاب تو ہوئے، مگر ہائی کورٹ نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن ہر حالت میں ہوگا۔ چیف جسٹس ارباب صاحب نے یہ آرڈر جاری کر دیا، فائنل جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے الیکشن ہر حالت میں 31 دسمبر کو کرانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد یہ انٹر کورٹ اپیل میں چلے گئے، وہاں سے بھی ان کے فیصلے کو رد کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں۔ ان سے ٹائم پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی 5-6 مہینے۔ انہوں نے کہا ایسی کیا بات ہے، آپ تو کل تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری ساری تیاری مکمل ہے اور ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ کہ کس کے کہنے پہ آپ نے یہ الیکشن روکا اور اس کو نہیں ہونے دیا 31 دسمبر کو؟ آپ فوری طور پہ الیکشن کرائیں، مگر اگلے دن الیکشن نہ ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان نے ان کی توہین عدالت کی پٹیشن داخل کی اور ان کے خلاف کیس کر دیا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے، کیونکہ انہوں نے کورٹ کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا ہے، کورٹ کے آرڈر کو جوتے تلے رون دیا ہے۔ ان کی دیکھیں ہمتیں دیکھیں۔ دوسری طرف آج کس کے کہنے پہ یہ نہیں پتہ، الیکشن کمیشن نے 3 رکنی اس میں ایک انٹر کورٹ الیکشن کی بات جب ان سے کی گئی نون لیگ سے کہ آج تک آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائے، آپ کا ہم نشان کینسل کر دیں گے، کہ شیر کا جو نشان ہے وہ نشان کینسل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ان کو نوٹس دیا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر، انہوں نے مانگا 1 مہینے کا ٹائم، جی ہم 31 جنوری کو ہم الیکشن کرا دیں گے پارٹی کے اندر، کیونکہ یہ بات اس لیے اٹھی کہ
ایک جو نواز شریف کی جو بیٹی ہے اس کو چیف آرگنائزر پارٹی کا بنا دیا گیا ہے، جبکہ سارے سینئرز نے اس بات پہ احتجاج بھی کیا اور پارٹی کے اندر ایک بغاوت نے جنم لیا، وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی پارٹی میں الیکشن تو ہوا ہی نہیں آج تک، یہ کبھی ان کا بیٹا آ جاتا ہے، کبھی ان کا بھانجا آ جاتا ہے، کبھی اس کا داماد آ جاتا ہے، یہ انہوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ انہوں یہ کلیئر الیکشن کمشنر نے اس بات کو کہا کہ ہم آپ کی پارٹی کو تحلیل کر دیں گے اگر آپ نے الیکشن نہیں کرائے، اپنی پارٹی کے اندر پہلے الیکشن کرائے جائیں، اور ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اس سے زیادہ کرنی ہے، 1 ہفتے کے اندر انہیں پارٹی الیکشن کرانے ہوں گے۔ یہ الیکشن کمشنر نے کس کے کہنے پہ کی ہے یہ بات اور اتنا سخت ایکشن لیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوگا۔ تو اب ان کو الیکشن کرانے ضروری پڑ جائیں گے، ورنہ ان کی پارٹی کا نشان بھی ان کا ختم کر دیا جائے گا، جو شیر کا نشان ان کا ہے، اور ان کے پارٹی کو بھی تحلیل کر دیں گے۔ ان کے یہاں سوائے رشتہ داریاں، نہ وزیر اعلیٰ بنے گا تو ان کا بھتیجا بنے گا، پرائم منسٹر بنے گا تو ان کا وہ جو فراری ہے وہ بنے گا، یا شہباز بنے گا۔ اگر ان کا کوئی میرے سے اہم عہدہ ہے، کوئی چیز ہے، پارٹی کی قیادت ہے، تو وہ بھی ان کے گھر کا کوئی آدمی بنے گا۔ یعنی پارٹی کے لوگوں کو صرف ٹیشو پیپر بنایا ہوا اس کو استعمال کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کری ہوئی ہے پارٹی کے اندر۔ ایسا نہیں ہوگا، اب الیکشن ان کو کرانے پڑیں گے۔ ادھر جو توشہ خانہ وہ تھا اس کو کیس کو اڑا دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پھنس رہے تھے جرنل، ججز اور جتنے اس میں وزیر اعظم، وزارت عظمیٰ، جتنے وزیر اعظم اور جتنے اہم عہدیدار جو توشہ خانہ کے جو تحائف لے کے آتے تھے، جنہوں نے توشہ خانے سے تحائف لیے، ان سب کے نام کورٹ نے مانگ لیے تھے۔ انہوں نے دیکھا اس سے یہ بھاگ گئے توشہ خانے سے، جبکہ عمران خان کو اس میں پھنسانے کا چکر تھا کہ توشہ خانہ میں کسی طریقے سے اس کو نائل کر دیا جائے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کے اوپر کیس بنا کے۔ اس میں ناکام ہوئے، اس سے خود بھاگ گئے یہ توشہ خانہ کیس سے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ اب دیکھیں 11 کو عمران خان کا آج پھر کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے بہت سارے ناموں کا نام بھی لیے اور جس سے ان کو روکا بھی گیا، ان کو تھریٹ بھی آئیں کہ یہ پریس کانفرنس آپ نہ کریں، جس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے، اور عرش شریف مرحوم کی وہ بات کہ وہ کون تھا، اپنی پریس کانفرنس میں بار بار ہر چیز وہ بتاتے گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی جو FIR اس کو روکا، کس نے حکم دیا اس FIR کو روکنے کا؟ مدعی، جبکہ مدعی FIR کٹاتا ہے، مجھے FIR میری نہ کٹوائی جائے، یہ کس نے روکا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ اس کون ہے پہ زور دیتے رہے۔ عرش شریف بھی یہی کہتے تھے مرحوم بیچارہ کہ یہ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ اس کا 4 کیسٹوں میں عمران خان 10 کیسٹ جو انہوں نے اپنی کاپیاں بنا کے ان کے جو کہ انہوں نے کہا اگر میرے خلاف کچھ کل ہوا، میرے خلاف اگر مجھے کچھ نقصان پہنچایا تو یہ 4 آدمی میرے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو وہ کیسٹ عمران خان پہلے ہی دے چکے، اب وہ سب کا مرحلہ وار نام لیتے جا رہے ہیں اور جس سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ اب لڑائی سخت ہوتی جا رہی ہے، اور اب عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ بگاڑی جائے، مگر عمران خان مجبور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی FIR آج تک درج نہیں کی گئی ہے، تو یہ اس کے اوپر ایکشن ظاہر ہے بالکل عمران خان کو اس کا غصہ بھی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ جس حالت میں ایک ٹانگ پہ ان کے زخم آئے ہوئے ہیں، 3 گولیاں 4 گولیاں لگی ہیں جس سے ان کی اللہ نے جان بچائی، وہ کہ ایسی رگ اللہ نے بچایا ہے، اگر اس پہ گولی لگتی جا کے تو ان کی زندگی جا سکتی تھی، مگر اللہ جس کو رکھے ظاہر ہے ان کی زندگی کو اللہ نے بچائی، ان کو اب وہ روح صحت ہو رہے ہیں، اور وہ صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اب زرداری تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، میں سندھ کا اب تمہارے سندھ میں جو حشر ہو رہا ہے، سندھ میں لا قانونیت، لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہاں کراچی جیسی جگہ پہ روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، رہزنی ہو رہی ہے، لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں، لوگوں سے گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت میں یہ سب کچھ دہشت گردی وغیرہ کوئی ایک نام کا کوئی دھماکہ کہیں کچھ نہیں ہوا۔
یہ سارے طالبان TLP والے سارے یہ سب زیادہ تر اس میں افغانی انوالو ہیں، اس شہر کا سکون پھر برباد کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ اور ادھر متحدہ جس کو پھر عوام کی محبت جاگی ہے، وہ پھر عوام کے لیے تو حکومت چھوڑو، پہلے سب سے پہلے تو تم حکومت سے باہر آؤ، تو عوام یہ سمجھے گی کہ ہاں جی انہوں نے اقتدار چھوڑا ہے ہمارے لیے، اقتدار سے بھی چمٹے ہوئے کہ زرداری ہمارا یہ کام نہیں کر رہا، زرداری ہمارا وہ کام۔ تم اگر تمہارے کام نہیں ہو رہے تو مراد تو مل رہی ہیں، مال تو مل رہا ہے تمہیں، پیسہ تمہیں مل رہا ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ یہ اب حلقہ بندیوں کا نام لے کے شروع ہو گئے۔ ٹائم از اوور۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر اگلے ویڈیو میں تفصیلی ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔